إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود وصححه الألباني. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض وقت کو بعض وقت پر فضیلت دی. ان میں یہ مبارک مہینہ جو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس میں ایک عظیم عبادت حج ادا کی جاتی ہے جو حج کے بغیر ہے. حج ایک عظیم عبادت ہے. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس کا حج مقبول ہے، مبرور ہے، اس کو جیسے ابھی ماں نے جنا ہے اسی طرح پاک صاف ہو کر آئے گا. لیکن جو حج نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ یعنی یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اور اس میں جو شروع عشر الاولی، پہلا عشرہ ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا والفجر ولیال عشر. یعنی اکثر بڑے بڑے مفسرین کا یہ خیال ہے یہ ولیال عشر سے مراد عشر ذی الحجہ ہے. اور حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت میں بیان کیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام. باقی مہینوں کی نسبت، باقی دنوں کی نسبت اس مہینے کی، ان دنوں کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادت باقی مہینوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. یعنی ایام العشر، یعنی ان 10 دنوں کی، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی. صحابہ کرام نے سوال کیا ولا الجہاد یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا، جان قربان کرنا، یہ بھی اتنا افضل نہیں ہے؟ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے افضل نہیں. اما لیکن ایک بات ہے، رجل الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. مگر وہ شخص جو جان اور مال کے ساتھ نکلا اللہ کے راستے میں، کوئی واپس نہیں آیا، وہ افضل ہے. اور اس بابرکت مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت نماز کو باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا، کوئی بھی نیک عمل ہو اس میں عشرے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر اجر دے گا. اور اس میں عشر کے اندر، عشر اولا کے اندر ایک صیام یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ. اس کا روزہ رکھنا بہت عظیم عبادت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم میں ہے ان ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. صحیح مسلم کی روایت حدیث صحیح ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں یہ ایک سال قبل کا اور 1 سال بعد کا گناہ معاف کر دے گا. یعنی پچھلے سال 1 سال کا اور آنے والے 1 سال کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے جو بھی یہ سن رہے ہیں ان دنوں کا بہت اہتمام، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، اور اس کے علاوہ بھی اگر روزہ رکھ لے تو بہت بہتر ہے. کم سے کم نماز کو باجماعت پڑھنے کی کوشش کر لے، اور جتنا ہو سکے ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی کوشش کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.